تمامی حضرات اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں. تھوڑی دیر میں قرآن شریف کا وقت ہونے والا ہے، تھوڑی دیر کے اندر میں انشاءاللہ. قرآن شریف کی محفل چھوڑ کر کوئی نہ جائے. تمامی حضرات قرآن شریف کے اندر میں بھرپور طریقے سے حاضری دیں. محترم علماء اہل سنت، حضرات سادات کرام، حضرت سیدنا صوفی محمد ابراہیم قبلہ قادری برکاتی رضوی عرف ترکی شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس مقدسہ میں محبت و عقیدت کے ساتھ تشریف فرما. میرے تمامی بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. جو حضرات جا رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اگر آپ کافی دیر سے بیٹھے ہو، کوئی ضروری حاجت کے لیے تشریف لے جاتے ہو، تو آپ اپنی حاجت سے فارغ ہو کے تشریف لے آئیں، کیونکہ انشاءاللہ تعالی ہم اور آپ اس مبارک وقت میں ہماری اور آپ کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں، اور ہماری اور آپ کی سب کی خوش بختی ہے، فیروز مندی ہے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان آج کے اجلاس میں وہ ذات بابرکت جلوہ بار ہے کہ جنہیں ہم اور آپ نہیں بلکہ ذمہ دار علماء، باوقار سادات کرام اور نامی گرامی مفتیان کرام، حضور جناب دستگیر محبوب سبحانی ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے وارث نامدار کے نام سے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں. اور ابھی آپ نے اور ہم نے ملک کے ایک نہایت ہی ذمہ دار ہمارے اور آپ کے خطیب حضرت علامہ مولانا سید شباہت حسین صاحب قبلہ قادری برکاتی رضوی نوری دامہ فیوزہ خلیفہ حضور سرکار گلزار ملت نے ہماری اور آپ کی فکر میں ایک خوشگوار انقلاب پیدا کر دیا، اور واقعی انہوں نے ایسا خطاب کیا کہ دور حاضر میں ہمارے معاشرہ میں اس قسم کی تقریر کی اشد ضرورت ہے. حضرت نے تقریر کی آخر میں حضرت سیدنا امام زید ابن امام زین العابدین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما کا ذکر خیر فرمایا. اہل بیت پاک کی تاریخ میں اہل علم تو بخوبی جانتے ہیں، علماء کرام جانتے ہیں. یہاں ممبر پر حضرت علامہ مولانا شایان رضا صاحب کی بھی جلوہ بار ہیں. الحمدللہ یہ ایسے نامدار فرزند سعید ہیں کہ اپنے والد بزرگوار کی سسٹم اور روایت کو پابندی سے برقرار رکھے ہوئے ہیں، اور بلا ناگہ حضرت سرکار ترکی شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس پاک کے اجلاس میں جلوہ بار ہوتے ہیں. حضرت قبلہ مفتی محمد اشرف رضا صاحب اور حضرت استاد العلماء مفتی احمد رضا صاحب نظامی اور مداح رسول، جن کے پیارے اور نہایت ہی دلکش نعت اور مناقب کے اشعار اپنی دلکش آواز سے ہم کو سنا کر کے خوب محظوظ کیا. سید عبد الوسیع صاحب قبلہ. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت سید شباہت حسین صاحب قبلہ نے
حضرت امام زید رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے تعلق سے مختصر مگر اہم گفتگو فرمائی کہ کربلا کے واقعہ کے بعد آپ کی قربانی نے عالم اسلام کو پھر کربلا کی یاد دلائی تھی. ایسے با کمال مخدوم ابن مخدوم، سید ابن سید، امام ابن امام، امام زین العابدین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے نور نظر لگتے جگر اور ان کے مقدس خاندان کے شہزادہ عالی وقار، الحمدللہ مسولی شریف کی خانقاہ کے صاحب سجادہ اور رئیس الاولیاء کے نبیرہ، نور الاولیاء کی آنکھوں کے نور، اہل سنت والجماعت کے دل کے سرور، مسلک اعلیٰ حضرت کے علم بردار، حقانیت اور صداقت کی تفسیر اور خانقاہ کا وقار اور بزرگوں کی شان، اللہ والوں کے تقوی کا پیکر اور علم ظاہر اور باطن کے یہ منیر چراغ ہے، چراغ منیر ہے. الحمدللہ حضرات، ہماری خوش نصیبی ہے کہ نہ صرف آج ہم آپ کا چہرہ پر نور دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. جب علامہ سید شباب حسین صاحب قبلہ یہ واقعی بہت خوش نصیب مقرر ہیں کہ یہ بہت آسان پیرائے میں اور واقعات کی روشنی میں جو عبرت اور نصیحت کے خزانے پوشیدہ ہیں، یعنی جواہرات اس میں پوشیدہ ہے، یکے بعد دیگرے یہ ان کا کمال ہے، ان کا درد ہے، ان کی محبت ہے اور ان کا علم دین ہے. علم دین کا کمال ہے کہ اتنا اجاگر کر کے ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ حضرت فرماتے رہیں اور ہم سنتے رہیں مسلسل. پتہ نہیں ابھی تو کوئی زیادہ وقت گزرا نہیں تھا اور ایسا لگتا تھا کہ ابھی تو حضرت کی تمہید ہو رہی ہے. ماشاءاللہ دیکھیے یہ علم دین کی برکت ہے اور حضور سرکار گلزار ملت دانا فیضہ کی خصوصی دعاؤں کا اثر ہے. جب حضرت کسی منبر پہ تشریف فرما ہوتے ہیں اور اس وقت سید شباب حسین صاحب قبلہ کا خطاب ہوتا ہے، وہ ماشاءاللہ نہایت ہی عمدہ اور بڑا ذمہ دارانہ خطاب ہوتا ہے. ویسے جہاں جاتے ہیں جس جلسے میں بولتے ہیں الحمدللہ بہت ذمہ داری سے بولتے ہیں، مگر جب حضرت کی موجودگی میں بولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ان کے کلام میں، ان کے علم میں، ان کے جذبات میں، ان کے تدبر میں اور ان کی گویائی میں فیضان سرکار غوثیت مآب جلوہ بار ہو جاتا ہے حضور گلزار ملت کی نظر عنایت سے. الحمدللہ حضرات، سید شباب حسین صاحب قبلہ کے خطاب سے میں سن رہا تھا تو حضور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نعت پاک کا ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ یہ مرحمتیں کہ کچی متیں نہ چھوڑی لتیں نہ اپنی گھتیں. حضرت کی تقریر کا یہ خلاصہ ہے یا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کہ اس شعر کی آج انہوں نے شرح فرما دی. بڑا دل نشیں آپریشن کیا انہوں نے. الحمدللہ جب زبان ان کی چلتی ہے گستاخوں کے خلاف تو پوسٹ مارٹم کر کے رکھ دیتے ہیں، باغیوں کے خلاف جب یہ تیور بدلتے ہیں تو کلہ کما کر کے رکھ دیتے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کے حاسدوں کے خلاف جب بولتے ہیں تو بقیہ ادھیر دیتے ہیں، اور جب اپنوں کی اصلاح کرتے ہیں اس وقت اپنوں کے کلیجے کو بھی ہلا کے رکھ دیتے ہیں اور احساس دلاتے ہیں کہ اب تجھے سنبھلنا ہے، اب تجھے بننا ہے،
ورنہ آندھیاں، طوفان، شعلے، تباہیاں تیرے گھر کے دروازے پہ دستک دے رہی ہے۔ جو کل محلے سے کوئی باوقار مسلمان گزرتا تھا تو قدموں کی دھمک سے جن کے کلیجے کانپ جایا کرتے تھے وہ آج ہمیں ڈرا رہے ہیں۔ اس ملک کی خاک کو جس نے دیانت و انصاف سے، روحانیت سے، وفا سے بام عروج تک پہنچایا ہے، آج ان کے وارثوں کو دھمکایا جا رہا ہے۔ میرے دوستو، یہ تو دنیا کا مزاج ہے، دور آتا ہے، وقت آتا ہے، لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سچے مومن بنیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی سنیت پر مضبوط رہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ آج ہمارا یہ روحانی سرمایہ، ہمارے بزرگوں کی ہمارے بزرگوں کا روحانی اثاثہ، ہمارے بزرگوں کا تقوی، ہمارے بزرگوں کی بزرگی کی وراثت حضرت گلزار ملت کی صورت میں جلوہ بار ہے۔ ہم ان سے دعائیں لیں، ان کا دیدار کریں اور ان کی نصیحت پر دل و جان سے عمل کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی حضور سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان عزم مسلم کو بیان کرتے ہیں اور ان بزرگان دین کے مزاج کو بیان کرتے ہیں اور ایک مسلمان کی شان کو بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ شاخ گل پر ہی بنائیں گے انادل آسیہ، شاخ گل پر ہی بنائیں گے انادل آسیہ، برق سے کہہ دو کہ ہم سے ضد تیری اچھی نہیں، برق سے کہہ دو کہ ہم سے ضد تیری اچھی نہیں ہے۔ میں زیادہ کچھ نہ کہوں گا، اس لیے کہ ایک ایسی عظیم شخصیت الحمدللہ، یہ تو ان کا کرم ہے، مہربانی ہے کہ ہم جیسے ناکارہ لوگوں کو اتنا نوازتے ہیں، شفقت فرماتے ہیں۔ میرے دوستو، کہ ہمیں خود کو شرم محسوس ہوتی ہے کہ یا اللہ ہم ان کے ساتھ منبر پہ کیسے بیٹھے، مگر یہ ان کی ذرہ نوازی ہے۔ جناب دستگیر محبوب سبحانی قطب ربانی ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز، جن کی مدحت، جن کے قصیدے اور جن کی تعریف میں امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت یوں عرض کرتے ہیں کہ سر تو ہی، سرور تو ہی، سرا سرو ساما تو ہی، جاں تو ہی، جانا تو ہی، اور جارا قرار جاں تو ہی، بہر پایت خواجہ ہندا شہ کیوا جناب، بل علا عینی وراسی گویت آ خاکہ تو ہی۔ حضرات، اس ذات گرامی کے خاندان کے یہ لفت جگر، نور نظر، پیارے پسر ہیں سرکار صاحب عرس ترکی شاہ بابا رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس کا فیضان، اور دارالعلوم رضویہ آستانہ ترکیہ ٹرسٹ کے ذمہ دار حضرات، اراکین، عہدیداران اور ادارہ کے پرنسپل، شیخ الحدیث، مدرسین حضرات اور باوقار مہذب طلبہ اور معاونین حضرات کے ایثار کا یہ بہترین ثمرہ ہے کہ اس عرس کے چمن میں آج گلہائے محبت اور گلہائے علم و عرفان تو مختلف طور پر نظر آتے ہیں، مگر آج گل رانا اور گلاب ممتاز ہمارے درمیان جلوہ بار ہے۔ اس لیے آج ہم باادب بانیان جلسہ کی طرف سے، سادات کرام کی طرف سے، ادارہ کے مدرسین حضرات اور طلبہ اور فارغین کی طرف سے، آپ کی طرف سے دست بستہ حضور والا مرتبت سرکار پیر طریقت، رہبر شریعت اور وارث جبہ مولا کائنات، یقیناً مولا کائنات کے جبہ کے بھی وارث ہیں، علم کے بھی وارث ہیں، فضل کے بھی وارث ہیں، کردار کے بھی وارث ہیں، اور علویت کے جلال و جمال کے
हसीन संगम का नाम हुजूर गुलजार मिल्लत है। तो हम हजरत की ज़बान फैज़ तर्जुमान से कलाम, इरशाद, फरामीन, नसीहत समात करेंगे। इसके बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला कुल शरीफ और सलात व सलाम का प्रोग्राम होगा। लेकिन हम बाअदब बाकरीना हमारे मखदूम इब्ने मखदूम, वली इब्ने वली, आलिम इब्ने आलिम और पीर इब्ने पीर, सुभान अल्लाह, पीर हो तो ऐसा। हुजूर सरकार ताजुल शरिया अलैहि रहमत व रिजवान किसी मौके पे फरमाया करते थे, जब सादात मशाइखीन की बात आती थी तो गिने चुने सादात का आप जिक्र करते थे, उनमें हजरत किबला का भी जिक्र खास होता था। अल्हम्दुलिल्लाह। और हुजूर सरकार ताजुल शरिया तो आप जानते ही हैं कि मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिजवान के तक़वा, हुजूर सरकार आला हजरत के इल्म और इरफान के वारिस से नामदार आप यानी सरकार ताजुल शरिया, हजरत मसूरी शरीफ की खानका आलिया वास्तिया रज़्ज़ाकिया, जहां आप सिलसिला में देखो इनके आबाए किराम अजदाद एज़ाम की फहरिस्त देखो तो सुभान अल्लाह, ऐसा लगता है कि रूहानियत का एक आसमान है जिस पे मुख्तलिफ रूहानियत के तारे जगमगा रहे हैं। उन अंजुमन में एक ताराए रूहानियत हजरत भी है, एक कौकबे पुरनूर हजरत की जात है। तो हम पहले बाअदब सबसे गुजारिश करेंगे कि जो अभी तक किसी शेख से, किसी पीर से मुरीद नहीं हुए, आज बेहतरीन मौका है कि सरकार हुजूर तुर्की शाह बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स मुक़द्दसा की इस बज़्म में आप हजरत के दामन से वाबस्ता हो जाएं। जो लोग अभी तक किसी से मुरीद नहीं हुए, उन हजरात से गुजारिश है कि आज के इजलास में हजरत के दामन मुबारक से वाबस्ता हो जाए। इंशाअल्लाह हजरत बैत भी फरमाएंगे। और ये चादर है, चादर को थोड़ा खोल दो और नीचे आप अपनी जगह पे तशरीफ रखेंगे इंशाअल्लाह। और उधर एक इस फकीर की चादर को भी ले लो ताकि कम से कम ऐसी बाबरकत खिदमत में फकीर की चादर भी काम आ जाए। ये बस ये है कि हजरत से वाबस्ता हो जाएगी तो इसमें बरकत आ जाएगी इंशाअल्लाह। और देखिए हुजूर जनाब दस्तगीर महबूब सुभानी अबू मोहम्मद मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी कुद्दसा सिर्रुल अजीज पीर के ताल्लुक से फरमाते हैं कि पीर में 4 शर्तों का होना जरूरी है। एक, कामिलुल ईमान और मुतसल्लिम सुन्नी हो, इल्म दीन हो, खुद नमाज आकामे दीन का पाबंद हो और उसका सिलसिला तरीक़त रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुत्तसिल हो। आज इस दौर में जरूरत है कि जब ऐसे पीर हमारे दरमियान आए कि जो सरकार बगदाद जनाब दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बताए हुए उसूल के ऐन मुताबिक शेख कामिल है, सुभान अल्लाह। हज़रात गुजारिश है कि जो चादर जिनके हाथ में ना आए तो जिन लोगों के हाथ में चादर है उनकी पीठ पर अपना हाथ रख दें और इंशाअल्लाह ताला अब आप इत्मीनान से बैठें, तशरीफ रखें और हुजूर अपने दामन से वाबस्ता करने की शुरुआत फरमाएंगे, मुरीद फरमाएंगे।